آپ کے خیال میں کہ قائد اعظم کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی تھی یا ان کا قد وکالت میں کم ہو گیا تھا؟ پہلے تو مجھے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کارپوریٹ کمرشل لائر بننا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کا مطلب کیا ہے کہ اس بات سے کارپوریٹ لائر ہوتا کیا ہے؟ اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیرسٹر تیمور ملک. اور فور دوز ہو ڈونٹ نو، تیمور بھائی آپ پلیز بتائیں اپنی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی فرم میں کام کرتے ہیں، پارٹنر ہیں ماشاء اللہ، اور کافی لوگوں کی انسپریشن ہے ان ٹرمز آف یور جرنی اینڈ وٹ یو اچیوڈ. تو پلیز اس سے آئی تھنک اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کی جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی، کہاں سے آپ نے لاء کہاں سے کیا، اور یہاں ماشاء اللہ کیسے. ہادی، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ریکارڈنگ ملتان میں ہو رہی ہے اور ملتان میں ایسے پروگریسو کام ہو رہے ہیں. سو ہیڈس آف ٹو یو اینڈ یور کولیگس. احمد آپ کا بھی شکریہ. یہ بھی دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ دوسرے شہروں میں کام کر کے، اچھے دفتروں میں کام کر کے آپ اب ملتان آ رہے ہیں اور ملتان میں اس طرح کے پروگریسو کام بھی کر رہے ہیں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے بتانا کہ میں او لیولس کے شروع تک ملتان ہی پڑھا ہوں. اس کے بعد میں پھر لاہور گیا، اے لیولس کیا، پھر اس کے بعد انگلینڈ گیا، بی ایس سی آنرس کی بزنس انفارمیشن سسٹمز میں. میری والدہ کیونکہ ان کے بھائی بھی وکیل اور جج تھے اور میرے والد صاحب وکیل ہیں اور گھر میں بہت وکیل تھے، تو ان کا خیال تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے یہ کچھ اور کرے، وکالت نہ کرے. یہ ہوائی روزی ہے، مشکل پروفیشن ہے. بٹ میں پرسسٹنٹ تھا، لیکن ان کی وجہ سے پہلے میں نے ایک ڈگری اور کی اور اس کو بھی پوری طرح انجوائے کیا اور اچھی طریقے سے کی. اس میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی میں رہا. میں انگلینڈ میں اپنی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونین کا چیئرمین تھا، الیکٹڈ چیئرمین. نیشنل یونین آف اسٹوڈنٹس یو کے کا میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ریپ بھی رہا. تو بہت سارے چیزیں کیں. پھر پاکستان آ کے ایل ایل بی ایکسٹرنل ڈگری کی اور ساتھ ساتھ میں کام کر رہا تھا. آئی واز ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ دا ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء، ایک اور ادارہ جس میں میری کافی انوالومنٹ رہی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ آج ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں انٹرنیشنل لاء کیپیسٹی بلڈنگ اور ایڈوائزری سروسز کی. پھر اس کے بعد میں بارٹ لاء کرنے کے لیے گیا انگلینڈ. چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریٹرس کا ایسوسیٹ ممبر بھی اسی وقت بن گیا. یہ 2005-06 کی بات ہے. اور پھر آ کے دوبارہ آر ایس ایل کے ساتھ کام کیا ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کمرشل لیٹیگیشن اور آربیٹریشن کا کام بھی کیا، کچھ M&A کام بھی کیا. اتنا تو نہیں تھا بٹ کچھ کیا. لیکن میرا انٹرنیشنل لاء کا جو انیشیل فوکس تھا اس سے بہت مدد ملی، بیکاز انٹرنیشنل لاء کے پاکستان میں پریکٹیشنرز بہت کم تھے. سو اپرچونیٹیز ملی ٹو ریپرزینٹ پاکستان ایٹ پلیسز لائک WTO، ایٹ انسٹرال، UNIDWA جو روم میں ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار یونیفیکیشن آف پرائیویٹ لاء. وہاں میں نے ایک سمر گزارا 2007 میں ایز اے ریسرچ اسکالر. اب میں اس کا 3 سال کے لیے اگلے پاکستان کورسپونڈنٹ ہوں اس ادارے کا، جو لیگ آف نیشنز کا اسٹیبلشڈ ایک ادارہ ہے. پھر مڈل ایسٹ جانے کا اتفاق ہوا 2008 میں. وہاں پہ جرنی سٹارٹ کی ایک فرم کے ساتھ، پہلے عمان سے، پھر ان ہاؤس کیا ایک گلوبل مائننگ کمپنی میں. 2010 سے 12 میں مڈل ایسٹ اینڈ ویسٹ ایشیا کا ہیڈ آف لیگل تھا والے میں، جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی مائننگ کمپنی ہے، شیل کے برابر ہے اگر آپ آئل اینڈ گیس کمپنی سے اس کو کمپیئر کریں. ہیڈ کوارٹرز برازیل میں ہے. تو اس میں میری زندگی کچھ ایسی تھی کہ کچھ دن مڈل ایسٹ میں ہوتے تھے، کچھ دن سنگاپور ملیشیا میں، اور پھر کبھی نہ کبھی برازیل، ظاہر ہے ہیڈ آفس وہاں تھا، اور سوئٹزرلینڈ جو کہ ریجنل ہیڈ آفس تھا. تو اس سے بہت ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ملا. پھر میں نے ایک انٹرنیشنل امریکن لاء فرم جوائن کی، کرٹس میلے پرووسٹ. وہاں پہ میں بہت جلدی پارٹنر بن گیا، اور عمان اور دبئی آفیسز میں زیادہ میری پریکٹس تھی. بٹ مڈل ایسٹ افریقہ وائڈ تھی. بہت سی حکومتوں کو، ساورن ویلتھ فنڈز کو، فارچون 500 کمپنیز کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا. میں کرٹس کے ساتھ 6 سال رہا مڈل ایسٹ میں. اس کے بعد 2018 میں نے کلائڈ اینڈ کو جوائن کی، اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ کلائڈ جوائن کرنے سے پہلے 2 سال میں نے آکسفورڈ سے MBA کیا، اور ساتھ ساتھ وائل بینگ اے پارٹنر ایٹ کرٹس ایگزیکٹو روٹ پہ کیا. اس پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو مہینے میں ایک ہفتہ، آپ کی کلاسز کا 9 دن آپ کو آکسفورڈ گزارنے ہوتے تھے ہر مہینے. سو اوور اے 2 ایئر پیریڈ وہ ایک آپ کو ٹائم اور ڈسپلن اور بڑی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ آن اے ویری ڈفرنٹ لیول. آکسفورڈ ایک ٹریڈیشنل یونیورسٹی ہے، تو وہ ایگزیکٹو MBA کی ڈگری نہیں دیتی. ڈگری
MBA ہی ہے, اوکے. لیکن وہ 1 سال کا کورس 2 سال میں آپ کو کرنے کا موقع ملتا ہے, تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. تو اس پہ پھر مجھے یہ تھا کچھ نیا کرنا چاہیے, تو کلائڈ کی طرف سے آفر تھی. کلائڈ از دا لارجسٹ انٹرنیشنل لا فرم ان دا مڈل ایسٹ ریجن. انہوں نے ایز اے ایکوٹی پارٹنر آفر کی تھی, تو وہ میں نے جوائن کیا. وہاں پہ میں ریجنل مڈل ایسٹ فوکس زیادہ کام کیا, کچھ دیر افریقہ کو بھی دیکھا آؤٹ آف دبئی. عمان کی پریکٹس اور پاکستان کی پریکٹس کا میں ہیڈ رہا ہوں اس فرم کے اوپر. اب 4 سال مجھے کلائڈ اینڈ کو میں بھی ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ کلائڈ کے ساتھ مجھے اکراس دا گلوب بہت سارے دفتروں میں ڈفرینٹ پارٹنرس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, بیکاز ٹرانزیکشن جو ہیں وہ انٹرنیشنل نیچر کی بھی ہیں, آربیٹریشنس کرنے کا موقع ملا ہے. تو یہ سارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے جس سے سیکھا ہے, اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو جیسے معلوم ہے, شاید کچھ آپ کے ویورز کو بھی معلوم ہو, کوٹنگ دا لا کی بنیاد رکھی, اس کو بھی اب شاید 7-8 سال ہو چکے ہیں ایز اے پلیٹ فارم. قانون دان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا, اب وہ بھی ایک پورا ادارہ ہے لیگل ڈائریز اینڈ قانون دان کا. انصاف کیمپ کی بنیاد کی وہ بھی چل رہا ہے. محتسب.pk پلیٹ فارم بنایا. آپ کے جو اومبڈس پرسن ہیں ان کو آن لائن کمپلینٹس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, انگلش اور اردو میں فری سروس ہے. یوتھ چینل اسمبلی پاکستان کا میں پیٹرن ہوں, اس کا بھی لیگل فورم ہے, اس کا بزنس فورم ہے, اس کا میڈیا فورم ہے. تو اور ہزاروں کی تعداد میں اس سے بھی ینگسٹرز ایسوسیٹیڈ ہیں فرام اکراس پاکستان. کوٹنگ دا لا کی ہم نے نیشنل لا اسکالر پروگرام بھی انیشیٹ کیا. 1 سال تو اس کے 25 لا اسکالر تھے اکراس 25 ڈفرینٹ لا کالجز ان پاکستان. تو بڑا ایک کوہیسو نیشنل انٹیگریشن کا ایک قسم کا پروجیکٹ تھا اور ہے. تو یہ ایک جرنی ہے. اب جو جرنی ہے وہ پاکستان واپسی کی جرنی ہے, اور اس کے کئی ریزنز ہیں. پاکستان ہمیشہ سے میرا ارادہ یہی تھا کہ پاکستان میں ہی کام کریں گے, لیکن زندگی آپ کو اپرچونیٹیز دیتی جاتی ہے, آپ اپرچونیٹیز اویل کرتے جاتے ہیں, اور یہی لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ سیکھ رہے ہیں. اب اپرچونیٹی واپسی کی ایسی بنی ہے کہ لگ رہا ہے کہ جی یہ اپرچونیٹی پوری طرح اویل کرنی چاہیے. اپنا صرف شارٹ ٹرم فائنینشیل کمرشل اینگل کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں کسی اور طرح ایک نیشنل کنٹریبیوشن کا بھی سوچنا چاہیے. تو اس نیت کے ساتھ اب پاکستان والی جرنی کا آغاز ہو گیا. تو اللہ بہتر کرے. جی, بالکل ایک نیا چیپٹر آپ کی لائف میں. نیا ان دا سینس اس طرح ہے کہ ایز کلائڈ اینڈ کوز پارٹنر میں انٹرنیشنل کمپنیز کو تو ایڈوائز کرتا رہا ہوں پاکستان ریلیٹڈ میٹرز کے اوپر, اور میں پاکستان میں صرف اپنی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے ہم لوکل کاؤنسل آگے یوز کرتے ہیں. سو مجھے ایکسپیرینس شاید بہت اچھا ہے پاکستان کی سب بڑی فرمز کے ساتھ کام کرنے. تو اس طرح تو میں پروفیشن کو شاید کئی پاکستان بیس وکیلوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, اور میرے ان انٹرنیشنل کلائنٹس کے ہر قسم کے معاملات ہیں پاکستان میں. سو وہ بہت بیسک کارپوریٹ کمرشل میٹر سے لے کے کمپلیکیٹڈ شیئر ہولڈر لیٹیگیشن سے لے کے فائنینشیل انویسٹیگیشن سے لے کے نیب ریفرنسز, مطلب ہر قسم کا کام ہے. سو اور وہ پاکستان کے بہترین وکیلوں کے ساتھ مجھے اکراس دا کنٹری کرنے کا موقع ملا. تو اور اس لیے میری پاکستان لا نالج جو ہے وہ تو روز کا کام ہے ہمارا. دوسرا, کوٹنگ دا لا کے فاؤنڈر کے طور پہ قانون دان اور ان سب انیشیٹوز کے ساتھ انگیجمنٹ کی وجہ سے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں فل ٹائم پاکستان میں نہیں ہوں. ہاں, صرف فرق یہ ہے کہ میں پاکستان میں شاید کلائنٹ سے پیسے نہیں لے رہا, پاکستانی کام نہیں کر رہا, یا کورٹ میں اپیئر نہیں ہو رہا تھا کچھ سال سے. تو وہ سب کچھ اب دوبارہ بدل رہا ہے, اور سو ایز اے سیڈ ہر چیز کا ایک وقت ہے مقرر. تو میں نے میرے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہے تو یہ بہتر ہے. میں نے آپ پہ تھوڑا سا ریسرچ کی تھی, تھوڑا سا آپ کے بارے میں پڑھا, تو جو آپ نے بتایا یہ تو اگر میں پڑھتا مجھے سمجھ نہ آتا, لیکن آپ نے بڑا اچھا بتایا. لیکن میں ایک بنیادی سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا مومنٹ تھا آپ کی لائف میں جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تیمور ملک نے وکیل بننا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مومنٹ ان کے کالج میں ہوتا ہے, اے لیولس میں یا FSC کے بعد ہوتا ہے, مگر آپ کا وہ تھوڑا لیٹ تھا. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. نہیں, میرا وہ لیٹ نہیں تھا, وہ کیونکہ آپ نے پہلے ایک اور ڈگری کی. کا ڈیسیجن لیٹ تھا. میری خواہش تو بچپن سے یہی تھی. اوکے. اگر آپ میں شاید اسکول میں وہ پوچھتے ہیں چھوٹی کلاسز میں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک میرے ٹیچر شاید یہ بتا سکیں گے کہ میں بچپن سے یہی کہتا تھا کہ میں نے وکیل بننا. اچھا.
سو اور ایک تو گھر میں وہ ماحول دیکھا, جی تو فیملی میں وہ آپ ایک چیز ضرور تھی. بٹ مجھے ہمیشہ سے یہ بھی تھا کہ لا ایک ایسا پروفیشن ہے جس کا پبلک لائف سے بڑا ڈائریکٹ انٹریکشن اور لنک ہے. تو ہمیشہ سے آئی تھنک ایک پبلک لائف والی بھی آبجیکٹیو واز آلویز دیئر. سو اور ظاہر ہے ہمارے آئیڈیلز میں قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے شخصیات ہیں, تو خواہشات اسی طرح کی تھیں. اور جب میں نے RSI میں تھا اور جب پاکستان میں کام کر رہا تھا تو اس وقت کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان سے کبھی میں باہر جائیں گے. تو وہ ٹریجیکٹری وہی تھی کہ میں کالم لکھتا تھا انگلش نیوز پیپرز میں. دا فرائیڈے ٹائمز اس وقت بہت مشہور تھا, فورٹ نائٹلی, اس پہ ریگولر کالم لکھا کرتا تھا. 1-2 پرائیویٹ چینلز تھے, ان پہ ریگولر اپیرنس تھی ایز اے ینگ لائر ان ہز 20s. تو یہی چاہیے ہوتا ہے. بٹ پھر باہر کی اپرچونیٹی بنی تو یہ سیکھا کہ ہم اپنے آپ کو باہر بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ جی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی کیا اسٹینڈنگ ہو سکتی. تو اب میرے جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ بگ لا جو دنیا کی جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑی 100-200 فرمز ہیں, کہ مجھے بگ لا پارٹنر بنے ہوئے اب 10واں سال ماشاءاللہ. تو ایک پوری جرنی ہے. تو آئی فیل کانفیڈنٹ کہ وہ تو کام سب کر کے دیکھ لیا. تو ہر وقت آنے کی واپسی کی ہی روٹین چل رہی تھی. میری بیگم خود وکیل ہیں ماہین, اور اچھی وکیل ہیں, لنڈن اسکول آف اکنامکس LLM کیا ہوا ہے. تو وہ پہلے آئیں, پھر کووڈ ہو گیا تو ڈیسیجن یہ لیا کہ چلیں اب کووڈ میں کیا ڈسٹرپٹ کرنا کچھ بھی. اب کووڈ جب ایک قسم کا لائف کا حصہ بن گیا ہے, ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں معاملات کو, تو آئی تھنک دا ٹائمنگ کین نیور بی پرفیکٹ والی بات. سو ارادہ وکالت کا پہلے دن سے ہی تھا, جب سے ہوش سنبھالا, جب سے خیال آیا ہے کہ کچھ کرنا بھی ہے زندگی میں, وکالت ہی کرنی. تو یہ آپ میرے خیال سے آپ جیسی اور بھی کچھ ایگزامپلز ہیں جنہوں نے پہلے ایک اور, اگر میں BSc کو صحیح طرح سمجھاؤں کیونکہ مجھے اتنا اس روٹ کا پتہ نہیں ہے, ایک اور انڈر گریڈ کیا جو کہ لا سے مختلف ہے, اور اس انڈر گریڈ کے بعد لا کی طرف وہ کیا. کیا اس کا یہ زیادہ اچھا پریپیئر کرتا ہے لائرس کو آگے فیلڈ میں, اگر وہ 2 قسم کی فیلڈ سے ایکسپرٹ ہیں؟ بالکل. اور آئی تھنک میں ایک بہت میچیورٹی کے ساتھ لا کے پروفیشن میں آیا. اسی لیے دیکھیں آپ پاکستان میں بھی ڈبل گریجویشن ہے لا, BA LLB. آپ US ایگزامپل لے لیں لیگل ایجوکیشن کی بھی, وہاں بھی آپ کو پہلے انڈر گریڈ کرنا پڑتا ہے 4 سال کا, پھر آپ لا ڈگری کرتے ہیں 3 سال کی. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر پاسبل ہو تو آپ کوئی اور ڈگری کریں, پھر آپ لا کریں. آپ جب پروفیشن میں آئیں تو آپ کے پاس ایک وائڈر ویژن ہو. ایک وکیل خالی قانون کی کتابوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. وکیل کو تو شاعر بھی ہونا چاہیے, ادیب بھی ہونا چاہیے, ہسٹری کا بھی شوق ہونا چاہیے, باقی چیز. تو یہ سب چیزیں وہ تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ نے زندگی میں اور بھی چیزیں پڑھی ہیں, وقت گزارا ہے یونیورسٹی کالجز میں, مختلف قسم کے آپ کے دوست ہوں, صرف وکیل دوست نہ ہوں. اگر آپ نے ظاہر A لیولس کے بعد سیدھا لا کیا ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ایک سرکل ہے. میرا وہ نہیں ہے ظاہر ہے, اور کئی ہمارے سینئرس کا بھی نہیں ہے, بیکاز انہوں نے بھی وہ روٹ لیا ہے. بٹ ایڈوانٹیج ویسے بھی ہیں. میں نے کیونکہ بزنس انفارمیشن سسٹمز میں کیا اور اچھی طرح کیا, تو مجھے بزنس اور IT اور ٹیک ریلیٹڈ اب میں جو کام کرتا ہوں اس کی انڈرسٹینڈنگ شاید ایک وکیل سے بہتر ہوتی ہے. بالکل. ایک خاص اسپیسیفک انڈسٹری کی ان ڈیپتھ نالج ہونا ایک لائر کو, تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی اسٹینڈ آؤٹ کرائے گا باقی سرکل سے. آپ کو نیٹ ورکنگ میں بھی کافی اس میں ہیلپ ملی ہوگی, جو آپ کے ڈفرینٹ سوشل سرکل ہے, آپ کا ڈفرینٹ واکس آف لائف. ایبسلیوٹلی. اور وہ دیکھیں ایک سٹیج کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے, جب آپ کے دوست بھی ڈیسیژن میکنگ پاورز میں ہوتے ہیں, فیصلے کر پاتے ہیں, کمپنیز کے وہ بڑے عہدیدار ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ یاد کرتے ہیں. اس وقت تک آپ بھی کچھ بن چکے ہوتے ہیں. سو اب میں پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں 5-7 سال سے یہ ضرور خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ والے دوست جو ہیں اب جو لائر نہیں ہیں, جو میرے ساتھ دوسری ڈگریز میں تھے, اب وہ بہت کامیاب پروفیشنلز اور بزنس اونرز ہیں. تو اور میں اب اگر ان کا وکیل ہوں کسی نہ کسی طریقے سے, تو بالکل اس کا فائدہ ہوتا ہے. نہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ہمارا بہت بڑا باہر پاکستانی لیگل کمیونٹی ہے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں, اس کا سرٹنلی ایک ایڈوانٹیج بالکل ہے. کیا ایڈوائس دیں گے ینگ بچوں کو, جو ایک بہت بڑا اسٹریٹا ہے, جو آئی تھنک کچھ تو بغیر سوچے سمجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کارپوریٹ کمرشل لائر بننا ہے کیونکہ اس سے پیسے بہت ہیں. پہلے تو مجھے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کارپوریٹ کمرشل لائر بننا ہے, تو میں پوچھتا ہوں آپ کا مطلب کیا ہے, کہ اس بات سے کارپوریٹ لائر ہوتا کیا ہے. سو ہمارے پاس اگر کلائڈ اینڈ کو میں لیٹس سے
میرے پاس کوئی ٹرینی آیا ہے تو اس نے 2 سال میں 4 سیٹس کرنی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. اس کے بعد وہ ایسوسیٹ بنیں گے, جس کا مطلب ہے ایک سیٹ ان کی لیٹیگیشن میں ہو سکتی ہے, ایک امپلائمنٹ میں یا انشورنس میں یا انٹلیکچوئل پراپرٹی میں, ایک بینکنگ میں, ایک کارپوریٹ کمرشل میں, ہو سکتا ہے کوئی آربیٹریشن میں بھی کرے. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا ایپٹیچیوڈ ایکچولی کیا ہے. یہ یو کے جس طرح پیپلز کے اندر آپ ڈفرینٹ سیٹس پہ. اب جو پاکستان میں اے لیولس کے بعد سیدھا ایل ایل بی کیا اور اس کے بعد ایک چیمبر میں چلے گئے, وہ یہ چیز مس کر رہے ہیں کہ انگلینڈ میں تو اگر آپ نے اس روٹ کے بعد وکیل بننا ہے تو آپ نے رگڑا کھانا ہے کسی فرم میں. اگر آپ کو ٹریننگ کانٹریکٹ ملتا ہے تو 2 سال آپ نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں 4 سیٹس کرنی ایز اے ٹرینی سولسٹر, پھر آپ کوالیفائی کریں. بار کرنی ہے تو آپ 1 سال کی پیپلج کریں اور اس میں 6 مہینے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز لیں گے, تو وہ ضروری ہیں. تو اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے پڑھا کارپوریٹ کمرشل ہے اور اب یہی کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک نائیو بات ہے. میں ایز اے سیٹ کہ ضرور کارپوریٹ کمرشل ہو سکتا ہوں, ایک کوئی بگ لا فرم کا پارٹنر ہوں, لیکن ہمارا کام ہر قسم کا ہوتا ہے. میری اگر کسی انٹرنیشنل کلائنٹ لیٹس سے پاکستان یا سعودی ان کی کسی سبسڈری میں وہ کہیں کہ جی یہاں پہ فراڈ ہو گیا, اب ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو صرف ایک مرجرز ایکوزیشنز کو دیکھتا ہوں یا کمرشل آربیٹریشن کو. یہ آن گراؤنڈ والی چیزیں مجھے نہیں پتہ. یا ان کی سبسڈری کی پاکستان میں کوئی ایشوز آ جاتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ, نیب کے ساتھ, ایف آئی اے کے ساتھ, یا ان کے سی او کو کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے, تو دے ول ریلائی آن somebody like me ایز اے ٹرسٹڈ لیگل ایڈوائزر, جو ایک رول ہے ایک سینئر لائر کا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو باقی چیزوں کا پتہ بھی ہو. اگر آپ نے کبھی امپلائمنٹ لاز پاکستان کے دیکھے نہیں, امپلائمنٹ کانٹریکٹ بنائے نہیں, آپ نے کرمنل لا کو دیکھا نہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس قسم کی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہیں, اس میں کیا دفعات لگ سکتی ہیں, تو آپ کو وہ چیزیں کیسے پتہ چلیں گی. سو آئی تھنک شروع کے پروفیشن کے سالوں میں تو آپ کو سب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ضرور آپ کسی کے ساتھ اسپیشلائز کریں, کسی کام کو زیادہ توجہ دیں, وہ ضرور بہتر. علی آپ اسے کو سرو کر دیں. اور تیمور بھائی میرے خیال سے اس میں یہ کہ پاکستان میں شاید زیادہ ہوگا, یہاں صرف ڈگری لینے سے یا 3 یا 5 سال کے LLB کرنے سے آپ لائر نہیں بن سکتے. ایٹ لیسٹ آپ نے وہی 3 4 5 سال آپ نے فیلڈ میں دینے پڑتے ہیں, آپ نے لوکل کورٹس میں جانا ہے, آپ نے وہ جب خود چیزیں میں پریکٹیکلی آپ فیس کریں گے تو پھر یو کین کال یور سیلف اے لائر. رگڑا تو ہم بھی بہت کھاتے ہیں نہیں, اور آپ کھا رہے ہیں رگڑا اور کھانا چاہیے. دیکھیں میں نے جیسے ذکر کیا میرے والد صاحب وکیل ہیں, میرے ایک ماموں وکیل تھے, ایک ہائی کورٹ کے جج تھے, پھر صوبائی محتسب تھے, میں لاہور میں ان کے پاس رہتا تھا. سو جب وکالت میں آیا BSc کرنے کے بعد, میں نے کہا جی کرنا تو میں نے لا ہی ہے, تو پھر لا کیا, پھر بارٹ لا کیا. تو گھر والوں کا مشورہ تھا کہ پھر اب پہلا استاد تمہارا منشی ہے. تو پہلے تو ایک مجھے منشی دیا گیا جو مجھے سارے پروسیجر سمجھاتا. میں آپ کی بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں کاٹوں گا, سوری کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ کو میں ایک نام لوں گا, بتانا اگر اف اٹ رنگز اے بیل. ذوالفقار انصاری. It rings a bell. Yes. ٹھیک ہے. Was he your legal clerk? بالکل وہ ہمارے لیگل کلرک ہے. اچھا ٹھیک ہے, زبردست. بڑا کوئنسیڈنس ہے یہ, کیونکہ ہم نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا آپ نے بتانا میرا انہیں. نہیں دیکھیں تو اوبیسلی کئی پھر منشی گزرے, لیکن یہ ایک آپ کو سیکھتے ہیں کہ فائلنگ کیسے ہوتی ہے, بالکل وہ استاد, بالکل استاد ہے, کاپی کیسے نکلوانی ہے, سرٹیفائڈ کاپی کیا ہے, تو یہ سب چیزیں آپ کو آنی چاہیے. سو میں نے تو کنزیومر کورٹ بھی گیا, بینکنگ کورٹس گیا, اینٹی نارکوٹکس, اینٹی ٹیررزم, مطلب سول کوڈ, کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی پہلے پروفیشن کے کچھ سالوں میں. آبجیکٹیو یہ تھا کہ جی کام پورا آنا چاہیے. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں پاکستان کے سب سے بڑے کسی وکیلوں کو بھی انگیج کر لوں اپنے کسی کلائنٹ کے لیے ساتھ, فارمر اٹارنی جنرل جن میں شامل ہیں, تب بھی میری کوشش ہوتی ہے اور گزارش ان سے ہوتی ہے کہ جی جو آپ کریں ہر چیز کا اسٹیپ مجھے بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کسی پہ فلی ریلائی نہیں کر سکتے, اور کچھ نہ کچھ آپ ایڈ کرتے ہی ہیں, بیکاز وہ ایک چیز کو لیٹیگیشن کو اور طرح دیکھ رہے ہیں, آپ شاید اپنے طرح اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں, ایک ڈفرینٹ اینگل دے سکتے ہیں. تو بالکل یہ ویژن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف کارپوریٹ کمرشل کام کرنا ہے, اور کارپوریٹ کمرشل کام کرنے کے لیے جب تک آپ کو باقی چیزیں نہیں آئیں گی, آپ کو کوئی بڑا کارپوریٹ کلائنٹ کام بھی کیوں دے گا. پہلے تو آپ کا نام بنے, آپ کو وہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں, تو پھر ہی آپ کو وہ بڑی ٹرانزیکشن ملیں گی. بالکل ہم جیسے بھی پہلے اس شروع کرنے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے بھی جب کام شروع کیا 5 سال پہلے, بڑی چھوٹی لیگل جرنی ہے, لیکن ہم
مجھے بہت زیادہ میرا جو ہے ایک فینٹیسی سمجھ لیں آپ تھی کہ میں جی ہیومن رائٹس لائر ہوں، اور میں ہیومن رائٹس سے کام کرتا ہوں. وہ بھی ایک بڑی آئی تھنک مس کنسٹروڈ ٹرم ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں ہیومن رائٹس لائر ہوں اور اس کا کیا مطلب ہے ہیومن رائٹس لائر ہونے سے. تو وہ ہمارے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ہم نے جب اس کا کام شروع کیا اور کلائنٹس کو کہنا شروع کیا، تھینک یو یار بیچ میں اچھا، تو وہ جو ہم نے بیچ میں کرنا شروع کیا تو دیٹ اینڈیڈ اپ گیونگ اس massively criminal cases and family cases with very little constitutional law cases in the beginning. پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا یار کہ آپ جو کر رہے ہو نا ٹھیک کر رہے ہو، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے جا کے کوئی اور کام نہیں کر سکتے. بالکل. آپ نے شاید مرحوم آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ کام کیا، تو دیکھیں وہ بھی کمرشل کیسز کرتی تھیں، سپریم کورٹ کی اپیلز کرتی تھیں اور اچھی فیس لیتی تھیں. جی. تو اس لیے آپ دونوں چیزوں کو چلا سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے وکیل کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے. اپنی ایکسپیرینس سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے پبلک انٹرنیشنل لاء میں انیشیل ایئرز میں اسپیشلائز کرنے کا فائدہ اس طرح ہوا کہ اس فیلڈ میں زیادہ لوگ نہیں تھے، ابھی بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو اور وہ مجھے آج تک فائدہ رہا ہے اس چیز کا. میں مڈل ایسٹ کے کئی، خالی پاکستان کے نہیں، مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کا، افریقن کنٹریز کا وکیل یا ان کے لیے ٹریننگس کی ہیں، ایڈوائزری ورک کیا ہے. تو وہ ایکسپیرینس ہیز بین ویری یوزفل گلوبلی فار می. سو اسی طرح جس طرح آپ کرمنل لاء کی بات کریں، میں ایک سمجھوں گا کہ سول کے تو بہت وکیل ہیں اور کارپوریٹ کے بھی آپ بڑھتے جا رہے ہیں، اچھے کرمنل لائر کم ہیں. سو اگر آپ وہ کرتے ہیں اور اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اپنا نام بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کل کو اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ آپ کے پاس ٹائم ہو. جو اچھا بہت وکیل کسی چیز میں بن جائے، اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ٹائم بھی نہیں ہوتا. آج میں کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی وکالت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی وکالت نہ چلے تو آپ کو پرابلم ہے، آپ کی وکالت زیادہ چل جائے تو تب بھی پرابلم ہے. پرابلم ہمیشہ دوسری ہے انشاءاللہ ہونی چاہیے کہ زیادہ ہی چل رہی ہو، بٹ یہ پروفیشن ہے ایسا ہی. سو بہرحال موقع بہت ہیں. آئی تھنک ابھی بھی پاکستان میں ٹاپ لیول ایم ٹی ہے. بالکل. مطلب آپ سے کسی سے پوچھا جائے کہ 10 اچھے کرمنل لائرز بتا دیں تو آپ سوچنے لگ جائیں گے، حالانکہ آپ کرمنل لاء پریکٹس کر رہے ہیں. اور میں اگر ملتان میں آپ سے 10 نام مانگ لوں تو وہ تو شاید آپ بہت ہی مشکل ہے. اور اچھے وکیل کا یہ ہے کہ انٹیگریٹی والا وکیل بھی ہو، قابل بھی ہو، ٹائم بھی دے سکے، سمجھ بھی اسے ہو. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اور آپ کا مزاج بھی بنتا ہو. کچھ وکیل ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی فائل دے دیں اب ہم ایسے ہینڈل کریں گے. ہر کلائنٹ تو اس اپروچ سے، اسے ایٹیٹیوڈ سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو ایک سروس انڈسٹری میں میری فرم ایک آلموسٹ $1 بلین کے قریب اس کا ریونیو ہے سال کا. تو یہ تو بڑے اسٹرکچرڈ طریقے سے چلتے ہیں. کلائنٹ سروسنگ از اے ویری کی اسکل. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاکستان میں وکیلوں کو انفارچونیٹلی سینئرس کو کلائنٹ سروسنگ کی اتنی عادت یا ٹریننگ نہیں. ہم بالکل آج ہی یہ تیمور بھائی ڈسکس کر رہے تھے میں اور احمد نا، کیونکہ آج ہم ایک کلائنٹ کے گھر گئے تھے کیونکہ وہ خواتین تھیں اور انہیریٹنس کا ایشو تھا، ان کے جو ہے وہ میاں فوت ہوئے تھے اور باقی بچے تھے چھوٹے. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس ایک جو کلچر ہے یہاں پہ، وہ تھانے جانا یا جیل جانا یا کلائنٹ سے گھر جانے کو برا سمجھاتا ہے، اور وہ ڈسکریج بھی کرتے ہیں ینگ لوگوں کو، وکلا کو، کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ آپ ٹھیک نہیں کرے، یہ کلچر نہیں ہے اور ایسے نہیں ہے. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ اگر کسی کے کاؤنسل ہیں، آپ اس کے لائر ہیں، تو آپ کا میجر جو رول ہے، آپ کا جاب ڈسکرپشن ہے، وہ تو اس کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں ایک میجر چیز آپ کا ایک اچھا لسنر ہونا، ایمپتھی ہونا، اس سے کنیکٹ کرنا آن سم لیول، کہ اس کو فیل ہو، خاص طور پہ کرمنل اور فیملی میں اس طرح کے ایشوز میں. تو کتنا ایک امپورٹنٹ اسکل ہے کلائنٹ ڈیلنگ اور کلائنٹ سروسنگ جو آپ کہہ رہے ہیں. بہت ضروری اسکل ہے. بہت کی اسکل ہے. اور وکالت جو ہے آپ نے دیکھیں اپنے دفتر بھی چلانا ہے، آپ نے سیلریز بھی دینی ہے ایسوسیٹس کی، آپ نے خرچے بھی چلانے ہیں، تو آپ کو اتنی انڈرسٹینڈنگ تو چیزوں کی ہونی چاہیے کہ کیسے سب کچھ مینیج کرنا ہے. سو دیکھیں اچھا وکیل اگر تو آپ کے دانے پورے ہیں، پہلے تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں نوابوں کا پروفیشن ہے کہ جی آپ وکالت تب کریں جب آپ کے دانے پورے ہیں، اپنے ہاتھ سے فیس بھی نہیں لینی، آپ کے منشی نہیں لینی ہے، جس طرح یو کے میں ابھی بھی ایک قسم کا ہے رواج. لیکن پاکستان یا کہیں پہ بھی اگر آپ نے اب بڑا وکیل بننا ہے تو اس کی، اور کامیاب وکیل، تو اس کی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی پھر کلائنٹ بیس بھی ویسی ہونی چاہیے، آپ کو فیسیں بھی اچھی ملنی چاہیے. ان سب کے لیے پھر کلائنٹ سروسنگ اور باقی چیزیں بہت ضروری ہیں. بالکل. کلائنٹ سروسنگ میں کیا آتا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں بات. آپ کو کسی نے ای میل کی ہے،
کال کیا ہے آپ اس کا جواب دیں, بالکل آپ ان کو آپ کیس کر کے Prompt آئے ہیں ان کو اپڈیٹ کریں, پراپر طریقے سے فیکٹس لکھ کے بتائیں. یہ ایک پروفیشنل obligation بھی ہے بالکل بالکل ٹو کیپ دا کلائنٹ پراپرلی انفارمڈ. انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ نہیں ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے ہمیں وکیلوں کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ 2 دن پہلے ہیئرنگ پہ گئے تھے, ابھی تک اپڈیٹ نہیں آئی کہ اور کیا ہوا, اور اپڈیٹ آئی تو بڑی ویک سی آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کسی کی کیس کی پیشی پہ نہیں جا رہے کیونکہ آپ کا لیٹ سے سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے, تو آپ ان کو پہلے انفارم کریں. سو آپ کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ارائز کر گیا تو وہ بھی ڈسکس کریں. یہ سب چیزیں آئی تھنک اس میں آتی ہیں. آپ کو جلدی بھی, آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے اور تھینک یو آپ نے دیا, مگر ہم تھوڑا سا آخر میں ٹچ کرنا چاہیں گے تیمور ملک دا پولیٹیشین. ہم اس کو ایک اور ایپیسوڈ نہ کر لیں اگر آپ کہیں تو ویسے تو 10 منٹ ہے, اگر آپ کہیں تو 10 منٹ میں ہم 2-3 سوال ہیں آپ پوچھ لیں. بالکل. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کس اسٹیج پہ آپ نے سوچا, کیونکہ پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروفیشنل لائرس, بہت کمپیٹنٹ لائرس اور بہت اچھے لائرس جب پولیٹیکل فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, ایک خاص آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک خاص منشور کے ساتھ ہیں, تو وہ اس وجہ سے کچھ حد تک کمپرومائز ہو جاتے ہیں ان ٹرمز آف گیونگ آؤٹ لیگل اوپینین کسی بھی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کرنٹ افیئر کے ایشو کے اوپر, کیونکہ وہ پھر اپنے ایک فری جوڈیشل مائنڈ سے نہیں سوچتے انڈیپینڈنٹ, بلکہ وہ کہیں نہ کہیں انہیں وہ چیز کھینچتی ہے اپنی طرف کہ آپ نے اپنے پارٹی انٹرسٹس اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں آپ نے شہباز گل صاحب کا جو سارا ایک ایپیسوڈ ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ایپیسوڈ ہے ان ٹرمز آف دی ایلیگیشنز آف ٹارچر اور باقی چیزوں کے معاملے میں, جو کہ بڑا غلط ہے, کہیں نہیں ہونا چاہیے. مگر اس کے اوپر جو اوپینین تھا وہ بڑا وہ تھا. اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک مخالف پارٹی کے جو بڑے لیگل ہیڈز ہیں وہ ایک خاص طرح سے اس کو بتاتے ہیں, اور جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے, اس کے کمال لیگل ہیڈز جو ہیں وہ ایک خاص دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ایفیلیشن سے آپ کا جو ہوگی اوپینین وہ کمپرومائز ہوگی؟ آپ کے خیال میں کہ قائد اعظم کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی تھی یا ان کا قد وکالت میں کم ہو گیا تھا اس سیاست میں آنے سے؟ یا علامہ اقبال صاحب کی بہت رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, لیکن ہم نزدیک کی بات کر لیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب وہ نواز شریف کے بھی وکیل رہے ہیں. تو یہ تو وسیم سجاد صاحب کے پاس ہر قسم کی پارٹی کے لوگ جاتے ہیں اوپینین لینے کے لیے, حالانکہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ بہت عرصے سے رہے ہیں, چیئرمین سینٹ رہے ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل انٹیگریٹی والی لائن رکھتے ہیں, ان بائسڈ اوپینین دینے کی ہمت رکھتے ہیں, کہ آپ بالکل ایک بلائنڈ فالوور ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں, میں تو ان کے ساتھ 2000 مطلب شروع سے ہی ہوں, اور میرے جو چند پہلے ہائی کورٹ کے کیسز ہیں وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت بند کر دیا جاتا ہے سیاسی لیڈرز کو کبھی, تو وہ اس پارٹی کے اور اس پارٹی کے عہدیداران کے لیے تھے. تو اس طرح تو میرا تو لیگل پروفیشن لیٹیگیشن کا اس طرح شروع ہوا ہے. ٹھیک. تو لیکن جو کچھ میں نے باقی آپ کو بتایا ہے اس سب میں میرا نہ کبھی وہ تعلق ختم ہوا ہے, نہ اس کی وجہ سے کسی اور چیز پہ اثر پڑا ہے. سو آئی تھنک یہ ہے, ہاں آپ یہ ضرور کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے کہ جہاں آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ لگے آپ وہاں سے وڈرا کر لیں. لیکن جنرلی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے علاوہ زیادہ ایشو تو کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ ہے یا پرسنل لبرٹی کے ایشوز پہ ہے نا, اس پہ تو ویسے بھی آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بالکل, چاہے وہ کسی بھی پارٹی ٹھیک ہے, ہر انسان. تو آپ کو بلکہ اپنی پارٹیز میں اچھے وکیل ہونے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح بات اٹھائیں اور ملک کا اور معاشرے کا ویسے ہی نظام بہتر کریں. سارا ہماری جو جنگ ہے وہ خالی سیاسی جنگ نہیں ہے, وہ قانون و انصاف, عدل و انصاف پاکستان میں ٹھیک کرنے کی جنگ ہے. ہینس کوٹنگ دا لا اور یہ سب باتیں, اور آپ کے ساتھ بھی آج وقت گزار رہے ہیں. بالکل. تو زندگی کی خواہش اصل میں وہ ہے. تو جس پارٹی سے میں جڑا ہوا ہوں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کا نام تحریک انصاف ہے, میں اس لیے ساتھ آیا اور انصاف پہ کام کرنا ہے. تو میری ڈومین تو بڑی کلیئر ہے, اور اس میں ساری سمت بھی کلیئر ہیں اور کہنا کیا ہے وہ بھی کلیئر ہے. ہم خوشامد کرنے والوں سے تو ویسے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور صحیح بات اور سچ بات کرنی چاہیے, اور آئی تھنک اس کی قدر بھی ہوتی ہے اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے. بے شک. اور ہمارے پاس ایگزامپل جو میں نے کوٹ کی ہیں وہ موجود ہیں, جن کی انٹیگریٹی پہ کبھی
کوئی کویسچن نہیں آیا, اور ان کے پاس ہر طبقہ فکر کے لوگ ایز کلائنٹس آتے ہیں. نہیں, آپ کی تو ماشاء اللہ آپ کی جو جرنی ہے وہ سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرتی ہے آپ کے اس کو جو آپ آج بات کر رہے ہیں منشور کی. لیکن اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں, اور آئی تھنک لیٹ دا ویورس ڈیسائڈ. آپ اپنا مجھے ہم سب کو یہ اوپینین دیں اس بات کے اوپر کہ جو بھی ریسنٹ خان صاحب کا واقعہ ہے آف دا کنٹیمپٹ اگینسٹ اے میجسٹریٹ, اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو اس کا ایگزیکٹ ورڈز بھی پتہ ہے جو انہوں نے جلسے میں یوز کیا, ایک دفعہ نہیں دوبارہ بھی کیے ڈیورنگ دا جب سب جوڈس تھا تو, اور پھر اب آپ نے کورٹ کی ہیئرنگ بھی دیکھ لی, اس کے اندر ان کے ریمارکس بھی دیکھ لیے ہائی کورٹ کے اور ججز کے, بابر ستار صاحب کے بھی, اطہر منور صاحب کے بھی. اس پہ اب آپ کی ایز اے لائر, میں چاہتا ہوں کہ تیمور ملک ایز اے لائر اینڈ تیمور ملک who has just been who is going to run for elections. میں جوڈیشری کی بہت قدر کرتا ہوں. میرے گھر میں ممبرز آف دا جوڈیشری پچھلی کچھ دہائیوں سے رہے ہیں, تو میرا تو ایک قسم کا ایک جوڈیشل گھرانے سے بھی تعلق ہے, تو میرے لیے تو بہت محترم ہے سارے جج صاحبان, اور اس بینچ پہ بھی کئی ججز کے ساتھ ظاہر ہے پرسنل تعلق بھی رہا ہے. سو اور جب بھی کبھی عدالتوں میں, سب آرڈینیٹ عدالتوں میں وکیلوں نے ججوں کو بند کیا, کسی نے کسی سے بدتمیزی کی, تو میری تو آپ پرانی ٹویٹس اور چیزیں نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو میں ان میں سے ملوں گا جس نے ہر کسی کو کرٹیسائز کیا, چاہے وہ میری پارٹی والے ہی لوگ ہوں. جی ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ بات تو بڑی کلیئر ہے. میں لیکن ساتھ ایک بات کروں گا جوڈیشل ریسٹرینٹ کی بھی, کہ دیکھیں قانون ہوتے ہیں اور قانون بنتے ہیں, آپ نے ایک میسج دینا ہے, ایک اس کی انفورسمنٹ کی طرف بھی چیز جانی ہے, اور جوڈیشل ریسٹرینٹ بہت ضروری ہے چیزوں کے اندر. اس کیس کے اندر, اس معاملے کے اندر جواب داخل ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. انہوں نے جلسوں میں اس کے بعد ریگریٹ بھی شو کر دیا اور کلیریفائی اور ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ان کا مقصد وہ نہیں تھا کہنا جو سمجھا گیا. تو آپ خود دیکھیں, کرمنل وکیل ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں ایکٹرس ریا اور مینس ریا کا کانسیپٹ بھی ہے. تو جب انٹینشن ہی نہیں ہے, وہ چیز ختم ہو چکی ہے, اور وہ ملتان پہ جلسے سے آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 گھنٹے پیشی پہ بھی بیٹھ کے آئے ہیں, تو میسج تو عزت کا, جو اگر کورٹ کی عزت کا سوال جو پرپز ہے وہ تو مؤدبانہ گزارش میری کورٹ سے یہ ہے کہ وہ مقصد تو آپ کا پورا ہو چکا ہے, کہ اس وقت ملک کا سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ آپ کی عدالت میں 6 گھنٹے بیٹھتا ہے, اور 3 دفعہ انہوں نے بات کرنے کی اجازت مانگی جو کہ اس بینچ نے نہیں دی ان کی طرف سے. اس کے بعد کوئی اس پہ بیان نہیں آیا, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں تو پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہوں, تو یہ اس نے کیسے کیا, تو یہ نہیں ہوئی چیز. تو اب بات پھر وہیں پہ ہے. ہم لائرز موومنٹ کا میں حصہ رہا ہوں, اس میں ہی ایم پی او میں لوگوں کو چھڑوایا بھی ہے. ہم نے انٹرنیشنل لا کا کام بھی کرتے تھے, تو کالی پٹی بیان کے چلے جاتے تھے لوگوں کے پاس بلا جھجک. سو میری گزارش یہی ہوگی, آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے ایک پوائنٹ, وہ ہو چکا ہوا ہے. اب جوڈیشل ریسٹرینٹ کرنے کا, شو کرنے کا وقت ہے, اور وہ امید ہے کہ کورٹ کرے گا. باقی اس پہ خان صاحب کی اپنی ایک پوری سینئر لائرز کی لیگل ٹیم ہے, سب کی مشاورت سے بات چل رہی ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ظاہر ہے ان کا اپنا معاملہ ہے. اسپیسیفکس میں بات اس لیے نہیں کروں گا بیکاز ہم بھی وکیل ہیں, میٹر از سب جوڈس, اور لیکن میں نے آپ کو اپنی رائے ضرور دے دی ہے کہ یہ جانی کس طرف چاہیے. اٹس ریئلی امپریسو. جس طرح آپ اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. جس طرح پہلے کہا کہ میں نے کرٹیسائز کرتا رہا ہوں, جو لوگ سب آرڈینیٹ کورٹس میں بھی کرتے رہے, چاہے وہ آپ کی پارٹی کے ورکرز اور ممبرس تھے. تو جب تک وہ کر رہے ہیں تب تک میرے خیال سے ٹھیک ہے, ایک وہ ہیلدی اور کنسٹرکٹیو کام چلتا رہے گا. لیکن جو لوگ بلائنڈلی فالو کرنے لگ جاتے ہیں, چاہے وہ خان صاحب کے ہوں یا میاں صاحب کے ہوں, جس کی مرضی ہوں, یہ غلط کو بھی ڈیفینڈ کرنا جو مرضی ہو. اور وہ غلط کو ڈیفینڈ اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے بیکاز آپ کا جو لیڈر ہے وہ آپ کی ان پٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اگر آپ خوش آمدی میں صرف وہی بات کریں گے جو وہ سننا چاہتے ہیں, جی آپ نقصان کریں, آپ نقصان کریں. بالکل. تو یہ تو ہم نے پہلے کام نہ کیا ہے نہ آئندہ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. سو اور مجھے امید ہے کہ نہ صرف وکیلوں کو تو کرنا ہی چاہیے, باقیوں کو بھی یہی روپ اپنانا چاہیے. اور دیکھیں جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرف اس لائف کا جو یہ آغاز کیا ہے, اس میں پہلے سے ہی تھے بٹ چلیں عملی طور پہ, اور اس میں بھی پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہونا ہے. پاکستان میں کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم کسی خاص آبجیکٹیو سے تو نہیں آئے. The purpose is to be active in public life, because یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ نے لیٹ سے قانون اور انصاف کی چیزیں ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ خود عملی طور پہ پھر نہیں آ رہے, دوسروں کو صرف آپ پروپوزلز اور رپورٹس دے رہے ہیں,
تو انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن صفر. آپ آن پیپر بھی رہ جائے گی. آپ جیسے لوگوں کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے عام لوگوں کو, وہ اتنا ضروری ہے کہ بہت برا حال ہے اس وقت. ہم جب دیکھتے ہیں اکراس دا بورڈ کسی بھی پارٹی کو, تو دل ہی نہیں کرتا کہ اس پہ ڈسکس کریں یا کس کے کیا ویوز ہیں, کس کے نہیں ہیں, کس کو ووٹ ڈالیں یا نہیں. تو آپ جیسے لوگوں کی تو بہت سخت ضرورت ہے جو اپنے کسی خاص فیلڈ میں اسکلڈ اور اپنی کمپٹنس میں ایک خاص مہارت رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دے ویری کلیئر ہیڈیڈ, اور وہ جس طرح آپ نے کہا وداؤٹ اینی موٹیو, وداؤٹ اینی ہڈن جو ہے ایجنڈا کہ مجھے اس پولیٹکس سے یہ مل جائے یا وہ مل جائے, اس کے بغیر آتے ہیں. تو وہ تو ہمارے تو سارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں. دنیا کی بڑی لا فرم میں ایک لا فرم میں ایکوٹی پارٹنرشپ ایک طرف ہے اور میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ دوسری طرف. بے شک. تو کئی لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جی آپ کیا یہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اگر مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں سے امید بھی نہیں رکھ سکتے تبدیلی کی. اور میں صرف ابھی اپنے پروفیشن کے اندر تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. وہ باہر الیکشنز کی بات ہو, لیگل ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کا سوال ہو, جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ اور ریکروٹمنٹ کا سوال ہو, ایلیویشن کا ہو, جینڈر بیلنس کی بات ہو, فیئر ریپرزنٹیشن کی بات ہو. اتنا کچھ کرنے کو ہے کہ آپ کے پاس تو, یہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہ ہو کچھ اور کرنے کا. تو ہم وہ گلی محلے کی, تھانے کچہری کی سیاست کو ہوپ فلی بدلنے کے لیے یہ کرنا چاہیے ہمیں. اور مجھے امید ہے کہ یار آپ میں سے لوگ اور کئی, ہو سکتا ہے مجھے موقع نہ ملیں, بلکہ مطلب میں کوشش تو کر رہا ہوں یا کروں گا, لیکن کسی اور کو شاید مل جائے. تو نہ کوٹنگ دا لا اس نیت سے شروع کیا تھا, نہ باقی انیشیٹوز کو کبھی اس نیت سے سپورٹ کیا کہ اس کا اینڈ گول کیا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہے. ایز لانگ ایز کنٹریبیوشن پازیٹیو سوسائٹی میں, پروفیشن میں ہو رہی ہے, تو آئی تھنک دیٹ ان سیلف اچیومنٹ. شکر ہے اس کا. باقی لا اینڈ پہ اپنے ویورس کے لیے بتا دیں کہ تیمور بھائی NA148 میں اپنی بہت زبردست قسم کی کیمپین کر رہے ہیں. اور باقی اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی پولیٹیکل اور نہیں سیاسی میسیج تو میں یہ نہیں دوں گا سوائے اس کے کہ اپنا سیاسی شعور استعمال کریں, جس کے لیے بھی کریں, جو بھی پارٹی ہے آپ کی, ان سے سوال بھی کریں, ان کے مینیفیسٹوز بنانے میں مدد کریں, اور ان کو مینیفیسٹو ڈریون سیاست کرائیں. بالکل اپنی فیلڈ سے, ضروری نہیں آپ وکیل, اگر وکیل زیادہ تر سن رہے ہیں تو آبویسلی کہ کیا لیجسلیشن لے کے آئیں گے, کیا پالیسی کا کام کریں گے, کن چیزوں کو ریفارم کریں گے. آپ کے اتنے پرانے قوانین ہیں کئی, روز بات ہوتی ہے ان کے اوپر, کیا چیزیں ہوں گی, تو ان پہ کنٹریبیوٹ کریں, کمیٹیز پہ آئیں, اس میں ان پٹ دیں تاکہ کوئی نئے چہرے سامنے آئیں, اچھی چیزیں ہوں. سیاست میں اگر آپ آ سکتے ہیں, آپ کو ٹائم, وسائل, گھر والے, دوست آپ کی اجازت دیتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. بیکاز ہمیں آئی تھنک وہ ضرورت ہے. ادروائز جو جاگیرداروں کا, سرمایہ داروں کا جو قبضہ ہے پاکستان کی سیاست پہ, وہ نہیں ختم ہو سکتا. اشرافیہ کا بالکل. تیمور صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت زیادہ ٹائم نکالا, اور آئی ایم شیور ہم نے تو بہت سیکھا ہے, اور آئی ایم شیور ویورز نے بھی نئی باتیں سیکھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اپنے نئے وینچر میں. اور آئی ایم شیور کہ ینگ وکلا تو آپ کے بہت دیوانے ہیں, آپ کو وہاں سے بہت سپورٹ کریں گے. نہیں انشاءاللہ آپ سے بات چیت جاری رہے گی, اور پھر آئیں گے اور چیزیں ڈسکس کریں گے. بٹ تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ.